اس وقت لاہور میں زمان پارک کا علاقہ جو کہ عمران خان کا گھر بھی ہے میدان جنگ بنا ہوا ہے اور کئی گھنٹوں سے یہ کیفیت ہے۔ توشہ کیس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس وہاں موجود ہے اور پولیس کے بھاری دستے زمان پارک کو چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں۔ آج دوپہر کے بعد سے دن بھر پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان تصادم کی کیفیت ہے۔ وقفے سے پولیس کا لاٹھی چارج اور مشتعل افراد کی جانب سے پتھراؤ جاری ہے۔ دونوں طرف جھڑپوں میں پی ٹی آئی کارکن اور ڈی آئی جی آپریشن سمیت پولیس اہلکاروں کی زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ آنسو گیس برسائی جا رہی ہے اور جو کہ زمان پارک کے اندر بھی پہنچی ہے۔ متعدد لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اس وقت بھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری عمران خان کے گھر کے باہر اور اطراف میں موجود ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کو جنم دیا ہے توشہ کیس میں، جس میں عمران خان کی موجودگی متعلقہ عدالت یقینی بنانا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں عمران خان کو 7 مارچ کو اسلام آباد کی متعلقہ عدالت میں پیش ہونا تھا، وہ پھر نہیں پیش ہوئے، ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں 13 مارچ تک کی مہلت دے دی تھی۔ 13 مارچ بھی گزر گئی اور اب 14 مارچ آ گئی ہے اور اب عمران خان کیونکہ اس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، اس لیے اسلام آباد پولیس وہاں موجود ہے، انہیں گرفتار کرے اور اسلام آباد لے جائے۔ یہ بہت ہی کشمکش کی صورتحال ہے۔ پورا دنیا کا میڈیا اس وقت پاکستان کی صورتحال کو کور کر رہا ہے، جہاں پر پولیس کے بھاری تعداد میں دستے موجود ہیں۔ سینکڑوں پولیس اہلکار پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اور اس کے لیے ہم زمان پارک جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں لیاقت انصاری، جو کہ زمان پارک کے گیٹ نمبر 2 پہ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ لیاقت انصاری صاحب، بتائیے گا کہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور پولیس کی کیا صورتحال ہے اور عمران خان کے حامیوں کی کیا صورتحال ہے؟ آج بالکل زمان پارک کا جو اس وقت یہ علاقہ ہے، اس میں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے تھوڑی دیر پہلے جو دھرم پورہ انڈر پاس کی طرف سے پولیس نے راستہ بند کیا تھا اس کو کھولنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں کم از کم 1500 سے لے کر 2000 مزید کارکن جو ہے لاہور کے مختلف علاقوں سے اس ایریے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تاہم جو مار روڈ کا انڈر پاس کی چیک پوسٹ ہے یا ناکہ ہے، وہاں پر پولیس جو ہے وہ کنٹرول سنبھالے ہوئے اور وقفے سے شیلنگ کر رہی ہے۔ اس تھوڑی دیر پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے مشتعل کارکنوں نے جو ہے وہ واٹر کینن کو آگ لگا دی تھی، جس کے ابھی تک شعلے بلند ہو رہے ہیں، جبکہ جو دوسری واٹر کینن تھی اس کے ٹائر پنکچر کر دیے گئے۔ اب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل برسائے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے کبھی پسپائی اختیار کرتے ہیں اور کبھی پولیس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جو تقریباً 2:45 بجے اس آپریشن کا آغاز جو ہے وہ ایچیسن کالج کے سامنے سے زمان پارک کے قریب سے ہوا تھا، جب پولیس نے جو ہے وہ پیش قدمی کی زمان پارک کی طرف، تو تقریباً پی ٹی آئی کے 150 سے 200 کارکن اس وقت صرف یہاں پر موجود تھے۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2000 تازہ ترین داخل ہوئے ہیں، اس سے پہلے خبریں تھی کہ 1500 پہلے سے موجود تھے، تو کیا یہ 4-5 ہزار کارکنان ہیں اور ان کا اصرار کیا ہے کہ یہ پولیس کو زمان پارک میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور وہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنے دیں گے، اور عمران خان کا بھی اپنی گرفتاری پیش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا؟ اب بالکل آپ نے درست کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ قطعی طور پر عمران خان کی گرفتاری ہونے کے لیے نہیں جو رکاوٹ ہیں پیدا کریں گے۔ اب پہلے بھی جب پولیس نے آپریشن کیا اور گیٹ نمبر 1 سے ڈی آئی جی اسلام آباد پولیس عمران خان کی رہائش گاہ سے تقریباً 10 سے 15 فٹ کے فاصلے دور رہ گئے تھے، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے 100 سے 200 کارکن جو عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر تھے، انہوں نے اس قدر شدت سے پتھراؤ کیا جس کے نتیجے میں ڈی آئی جی زخمی ہوئے اور پولیس کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، ان کا اگریشن بھی بڑھ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر جو ہے وہ ڈنڈا بردار ہیں، ہاتھوں میں ان کے ڈنڈے ہیں اور پرجوش ہیں، اور جو سروس روڈ پہ جو عمران خان کی گھر کی رہائش گاہ ہے اس دروازے کے آگے بھی تقریباً اس وقت 400 سے 500 کارکن ڈیوٹی دے رہا ہے، جبکہ رہائش گاہ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے کارکن موجود ہیں۔ آپ موجود رہے گا لیاقت انصاری صاحب، ہم تھوڑی دیر میں پھر واپس آئیں گے کیونکہ یہ ایک جنگ کا سمہ ہے جو زمان پارک پہ عمران خان کے گھر کے آس پاس ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں ہزاروں پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہو چکے ہیں، ان میں سے بعض ڈنڈے بردار بھی ہیں
اور وہ سب مصر ہے کہ وہ عمران خان کی گرفتاری پولیس کو نہیں کرنے دیں گے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کی۔ اب تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئیں گے اور زمان پارک جائیں گے، جہاں کی ہم تازہ ترین صورتحال آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ پورا معاملہ اس وقت یہ تو مرکز محور فوکس ہے عمران خان اور ان کی زمان پاک ہے، وہاں پر ان کی گرفتاری، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت عالمی میڈیا بھی جو ہے وہ تمام مناظر دیکھ رہا ہے اور شدید دلچسپی پوری دنیا کی پاکستان کی صورتحال میں، جو کہ پہلے ہی معاشی صورتحال کی وجہ سے، سیاسی معاملات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے۔ اسی دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ حکام سے ملاقات ہوئی، وفاقی اور متعلقہ وزارتوں کے حکام سے اور صوبائی حکام سے، اور جس کے بعد ایک اعلامیہ میں الیکشن کمیشن پاکستان نے صرف یہ نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، باقی سب کچھ کہہ دیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے گورنر نے بالآخر بادل نخواستہ کہا کہ 28 مئی کو کے پی کے میں الیکشن ہو سکتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے مجھ سے تاریخ مانگی ہے۔ انہوں نے زبانی تاریخ دے دی، اس کا تحریری اعلان بھی نہیں ہوا ہے۔ 2 ہفتے قبل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ نہ دے کے آئین سے انحراف کیا ہے۔ اس سے قبل صدر پاکستان عارف علوی نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 30 اپریل کی تاریخ دے دی تھی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ انتخابی شیڈیول پر پنجاب میں عمل درآمد بھی جاری ہے، گویا اب 30 اپریل کو پنجاب اسمبلی اور 28 مئی کو کے پی اسمبلی کے انتخابات کا انعقاد ہو سکتا ہے، لیکن آج چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد گورنر کے پی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مد نظر انتخابات کی تاریخ دی ہے۔ اگر ان کی معلومات کے مطابق موجودہ حالات میں انتخابات گو کہ ان کے خیال میں ممکن نہیں ہیں۔ دوسری جانب آج الیکشن کمیشن میں پنجاب اور کے پی کے میں انتخابات اور امن و امان کی صورتحال پر ایک اجلاس بھی ہوا۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے امن و امان کی صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا۔ کے پی کے میں بھی شدید سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ آئین کی آرٹیکل 218 میں صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کرانے کا ذکر ہے، لہٰذا انتخابات کا پرامن انعقاد بہت ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور پولیس کے علاوہ 3,53,000 اضافی نفری مانگی گئی ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے موجودہ حالات میں دونوں صوبوں میں دہشت گردی کے واقعات کا خدشہ کا ظاہر کیا ہے۔ سکندر سلطان راجہ نے اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں صوبائی اسمبلیز کے انتخابات کروانے کا پابند ہے۔ اس پوری صورتحال پر آج کی ان پیش رفت پہ، ان ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے۔ اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف عدیل وڑائچ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عدیل وڑائچ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بہرحال 28 مئی کی تاریخ دے دی ہے، کیا ایک عام خیال ہے کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کچھ اگر آرٹیکل 254 کے تحت 90 دن میں الیکشن نہ ہو سکے، چھوٹی موٹی اضافہ ہو جائے تو ہو جائے، مگر یہ 28 مئی تو تقریباً مہینہ آگے نکل گیا ہے، تو کیا یہ قابل قبول عمل ہوگا؟ اور اس کے بعد بھی جو 28 مئی کی تاریخ ہے اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پوری قوت سے عمل کروائے گا جیسے کہ پنجاب کی 30 اپریل کی تاریخ کے لیے کر رہا ہے؟ کامران صاحب، اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید 28 مئی کے انتخابات کی تاریخ آنے کے باوجود انسرٹنٹی مزید بڑھ گئی ہے۔ اب سے چند منٹ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس اعلامیے میں آج ہونے والے 3 اجلاسوں کا جو آؤٹ کم ہے اس سے متعلق آگاہ کیا ہے، اور تینوں کے تینوں جو اجلاس ہیں اس میں کوئی حوصلہ افزا پیش رفت نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن خود یہ اپنے اعلامیے میں کہہ رہا ہے کہ آئی جی پنجاب نے اور چیف سیکرٹری پنجاب نے انتخابی عملہ اور سیکیورٹی دینے کے حوالے سے مسائل کی نشاندہی کی ہے، مشکلات کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں کوئی حل اس اعلامیے میں سامنے نہیں آیا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کچے میں آپریشن ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مساجد میں رمضان کے دوران نمازیوں کی جو پروٹیکشن ہے اس کے حوالے سے، اور جو جلسہ جات ہونے ہیں، کیمپین ہونی ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہی شارٹ فال ہے تو جو نفری پولیس کی نہیں دی جا سکتی، یعنی پولیس جو بنیادی سیکیورٹی پر مامور ہونی ہے وہی اویلیبل نہیں ہے اس اعلامیے کے مطابق۔ اس کے علاوہ جو انتخابی عملہ ہے اس میں جو ٹیچرز کی جو تعیناتیاں ہونی ہیں پولنگ آفیسر کے طور پہ، اس میں بھی بتایا گیا کہ 40,000 ٹیچر جو ہیں وہ مردم شماری میں جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیف سیکریٹری کی جانب سے یہ مشکلات کا بتایا گیا، الیکشن کمیشن نے اس کو انڈورس کیا۔ الیکشن کمیشن نے ان مشکلات سے متعلق اپنے اعلامیے میں اسے شامل کیا اور کوئی حل نہیں بتایا۔ کوئی آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کوئی ڈائریکشن
جو ہے وہ تحریری طور پر جاری نہیں کی گئی جو کہ سامنے آئی ہو۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کے پی کی جو تاریخ کی جو اناؤنسمنٹ گورنر کی جانب سے کی گئی ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ گورنر کے پی سے وہاں کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہوئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آج حتمی مشاورت کی روشنی میں گورنر کے پی تحریری طور پر یہ تمام معاملات جو ہیں ان سے متعلق آگاہ کریں، لیکن گورنر کے پی جو ہیں وہ انتخابات کو ساتھ ہی ناممکن بھی قرار دے رہے ہیں۔ تو ایسے میں تیسرا اجلاس جو ہوا وہ سیکریٹری دفاع کے ساتھ اور جو دیگر وزارت دفاع کے حکام ہیں ان کے ساتھ ہوا۔ اس میں جو وزارت دفاع ہے اس نے معذرت کر لی ہے کہ اسٹیٹک ڈپلائمنٹ نہیں ہو سکتی اس وقت کی جو صورتحال ہے، بارڈرز کی جو سچویشن ہے، اس کے علاوہ جو اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے، اس میں اس معاشی صورتحال کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ وزارت دفاع پر آیا ہے۔ تو ایسے میں جو اسٹیٹک ڈپلائمنٹ ہے، اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو لب لباب ہے، یہ جو 3 اجلاس ہوئے ہیں وفاقی حکومت کے بڑے بڑے اداروں کے اور تمام جو وفاقی حکومت کی نمائندگی ہوئی ہے، اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے۔ اس میں کچھ بتایا گیا ہے کہ 1 مہینے بعد حالات صحیح ہو جائیں گے، 2 مہینے بعد ایسے حالات ہو جائیں گے، 3 مہینے بعد الیکشن، یا وہ چاہتے ہیں کہ لامتناہی کبھی ہم بتائیں گے آپ کو کہ کب الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کچھ اس قسم کی بات ہی لگ رہی ہے، کیونکہ اس میں یہ تو ہے کہ یہ ہم ابھی نہیں کرا سکتے، مگر یہ نہیں کہ کب کرا سکتے ہیں۔ تو آفٹر آل وہ چاہتے کیا ہیں کہ نگران حکومتیں اور یہ الیکشن کا تعطل اور آئین یہ کتنے مہینوں کے لیے، کتنے سالوں کے لیے التوا میں چلے جائے، اس کی بھی تو کوئی اشارہ نہیں دیا نا۔ آئی جی پنجاب نے کم از کم 4 سے 5 مہینے، کم از کم 4 سے 5 مہینوں کا کہا ہے۔ وزارت خزانہ تو پکڑائی ہی نہیں دے رہی، وزارت خزانہ کو خط لکھے، ان کے حکام کو بلایا اور ان کی جانب سے ابھی تک کوئی پازیٹیو رپلائی نہیں ہے۔ تو الیکشن کمیشن اور گورنر ایسے لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں تاریخ دینے تک، شیڈول جاری کرنے تک، وہ شیڈول جاری کرنے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ سب اپنی جان چھڑا رہے ہیں، کیونکہ آج کی جو پریس ریلیز آئی ہے ایک ایسے وقت میں یہ پریس ریلیز آئی ہے جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، بلکہ اس میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور ایک ایسی سٹیج پر اس پریس ریلیز میں 3 ہونے والے اجلاسوں سے متعلق پریشانی، مشکلات یہ بتایا جا رہا ہے عوام کو کہ ان صاحبان نے یہ آ کر کہا ہے، اور اس میں کوئی ایسی ڈائریکشن، کوئی ایسا حل تجویز نہیں کیا گیا۔ تو یہ وہ انڈیکیشن ہے جو صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ حالات جو ہیں وہ انتخابات کی جانب جاتے دکھائی نہیں دے رہے، اگرچہ جو شیڈول ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ بہت شکریہ عدیل بڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکومت کی قوم کے لیے لوری جاری ہے، آئے گا IMF پروگرام آئے گا، مگر نہ جانے کب آئے گا۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کہیں کھو گیا ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں اور کب تک پاکستان IMF پروگرام کا انتظار کر سکتا ہے، اور اس دوران کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی معیشت کو، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو، اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ حکومت قوم کو لوری سنائی دے رہی ہے، مسلسل سنائی جا رہی ہے کہ IMF پروگرام آئے گا، آنے والا ہے، آج آیا، کل آیا، مگر IMF کا پروگرام ہے کہ آ کے نہیں دے رہا۔ یہی وجہ ہے کہ IMF اور پاکستان کے درمیان ابھی تو نواں جائزہ بھی بدستور تعطل کا شکار ہے۔ اسٹاف لیول معاہدہ جو کہ گزشتہ اکتوبر میں ہو جانا تھا، 5 مہینے تاخیر کے باوجود نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت قوم کو لوری سنائی جا رہی ہے، اور اب یہ صورتحال یہ ہے کہ حقیقت بھی یہ ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ تک بالکل ہم اس منزل تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اور نہ جانے کب IMF بورڈ میٹنگ میں پاکستان کا کیس لایا جائے گا، اور نہ جانے کب پاکستان کو $1 ارب کی قسط نصیب ہوگی۔ بتایا گیا ہے کہ اس ہفتے اگر اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو بھی جائے تب بھی پاکستان کو قسط کا اجرا مئی سے پہلے نہیں ہو سکے گا، جبکہ اس وقت پاکستان کی معاشی حالت اتنی دگرگو ہے کہ ایک ایک دن ہمارے لیے ایک بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کے لیے ایک مشکل کا سامان ہے۔ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر $4.3 ارب ہیں، جبکہ امپورٹس پر غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات سمیت دیگر ضروری درآمدات کے لیے مارچ سے سپٹمبر کے درمیان $8.5 ارب درکار ہیں۔ خدشہ ہے کہ IMF پروگرام میں تاخیر اور درآمدات پر پابندی سے عنقریب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور ادویات جیسی ضروری اشیاء کی قلت بھی ہو سکتی ہے، جبکہ امپورٹس پر کرفیو کی وجہ سے پہلے ہی صنعتیں بند ہیں اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے IMF کی تمام پیشگی شرائط قبول کر لی ہیں جن پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، مگر اب بھی بیرونی فائنینسنگ سے متعلق IMF کو مربوط یقین دہانی درکار ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز پاکستان اور IMF کی ٹیم کے درمیان ورچوئل مذاکرات میں
اس مالی سال بیرونی فائنینسنگ کے $7 ارب کے بجائے $6 ارب کرنے پہ اتفاق ہوا۔ البتہ اب پاکستان کو سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات سے مثبت جواب کا اب بھی انتظار ہے۔ دوسری جانب حکومت نے IMF سے سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر پر سفارتکاری کا سہارا لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس حوالے سے اسلام آباد میں امریکی حکام سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدہ طے پا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ IMF معاہدے کے اہداف کی تکمیل کے لیے وہ پاکستان کی حمایت کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر ماہر معیشت، سابق مشیر بھی رہے ہیں وزارت خزانہ میں، جناب ڈاکٹر اشفاق حسن خان کو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ سے بات کر رہے ہیں IMF پروگرام کے حوالے سے، اور یہ تو قوم کو پچھلے مہینے بتایا گیا تھا انہی تاریخوں میں کہ 3-4 دن میں ہو جائے گا سٹاف لیول ایگریمنٹ۔ ابھی پتہ نہیں پروگرام کب بحال ہوگا، ایگزیکٹو بورڈ سے میٹنگ کب ہوگی، اور ہمارا ہر روز اس سلسلے میں کڑی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہماری امپورٹس پہ بدستور ایک طرح کا کرفیو نافذ ہے، جس کی وجہ سے صنعتیں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، اور دوسری جانب مہنگائی بڑی چلی جا رہی ہے۔ مگر IMF کا پروگرام ہے کہ آ کے نہیں دے رہا، اور اب ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ شاید مزید 2 مہینے IMF پروگرام کی بحالی نہ ہو، تو کیسے گزارا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس کو میں بہت پبلک کے زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگزامپل کے ساتھ میں۔ دیکھیں، IMF جو ادارہ ہے وہ کام کس طریقے سے کرتا ہے، وہ کسی بھی ممبر ممالک کو جو مدد کرتا ہے تو بیسیکلی اس کی فائنانسنگ گیپ کو برج کرتا ہے وہ۔ تو یہ ان کا مین یہ ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جسے کہتے ہیں، وہ پرووائڈ کرنا۔ لیکن جب کسی ممبر ملک کا بیلنس آف پیمنٹ گیپ اتنا زیادہ ہو جائے، یعنی کہ فائنانسنگ گیپ اتنا زیادہ ہو جائے، تو IMF تو ہمیں تقریباً $1.1 بلین دے گا 9th ریویو اگر مکمل ہو گیا، if everything goes well۔ لیکن جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، 6 سے 7 بلین ڈالر اگر ہمیں 30 جون تک چاہیے اس فائنانسنگ اس گیپ کو فل کرنے کے لیے، تو IMF کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو آپ کو $1.1 بلین دے دیں گے، تو یہ باقی کہاں سے آپ پورا کریں گے؟ تو اب پاکستان نے جیسے کہا کہ جی ہمیں کنٹری اے سے مل جائے گا، کنٹری بی سے مل جائے گا، سی سے مل جائے گا، اور یہاں سے ہمارا ڈیٹ ری اسٹرکچر ہو جائے گا، یہاں سے ہمیں کچھ اور پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جن جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے ان سے ہمیں لکھوا کے دے دیں کہ وہ یہ کام کریں گے، کیونکہ جب تک کہ فائنانسنگ گیپ پورا نہیں ہوگا IMF کا بھی پروگرام آپ کے 9th ریویو مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا بیسک پرپس ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ، یعنی کہ جو آپ کی فائنانسنگ گیپ ہے وہ برج ہو رہی ہے کہ نہیں۔ پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ تھوڑے وقتوں میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری، اور IMF آپ کو $1 بلین دے گا، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتا قسط میں۔ تو اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کسی اپنے دوست ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ہی جو ہے مہنگائی آپ دیکھیں نا کہ آل ٹائم زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں صنعتی پیداوار تقریباً تھم گئی ہے کچھ صنعتوں کو چھوڑ کے، پھر بے روزگاری ہو رہی ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، صنعتی پیداوار کم ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا GDP پہ پورا اثر پڑے گا۔ تو یہ تو ہمارے لیے بالکل ایک گلا گھوٹنے والی کیفیت ہے، اور اب اس میں بھی ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ پروگرام پتہ نہیں IMF کا بورڈ مئی میں اپروو کرے گا اگر ہم نے تمام ضروریات پوری کر لی نہ کر لی۔ تو میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئندہ اس دن تک جب تک یہ پروگرام بحال نہیں ہو جاتا، حالانکہ اس کے بعد بھی راتوں رات قسمت تو نہیں بدل جائے گی، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جیسے ابھی چل رہا ہے گزارا، جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ ہم نے امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے غیر اعلانیہ، بالکل ایسی چلتا رہے گا، کیونکہ دیکھیں ہر مہینے کچھ آپ کے پاس پیسے بھی تو آ رہے ہیں نا، ایکسپورٹس کی پروسیڈ بھی آ رہی ہے، آپ کے پاس ریمیٹنس کی شکل میں بھی پیسے آ رہے ہیں، تو کم سے کم 4.5 سے 5 بلین ڈالر تو آپ کو مل رہا ہے ہر مہینے، اور آپ کے پاس تقریباً 4.3 بلین ڈالر کے ریزرو ابھی موجود ہے۔ تو جو پیسہ آ رہا ہے آپ اسی سے اپنی فائنینسنگ بھی تو کر رہے ہیں نا، ایکسپورٹ کے پروسیڈ سے اور ریمیٹنس کے پروسیڈ سے۔ آپ کی جو امپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، اتنے پابندی لگانے کے باوجود بھی ہم جو خاص جو امپورٹ ہے پیٹرولیم پروڈکٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں،
ہم اس کے امپورٹ کے لیے پیسے تو دے رہے ہیں، تو اسی طریقے سے چلتا جائے گا، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہے مہنگائی کی شکل میں، وہ ہے صنعتی پیداوار کی شکل میں، وہ آلریڈی کانٹریکٹ ہو گیا ہے اور کانٹریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی معیشت جو ہے کا پہیہ آلموسٹ رک گیا ہے. تو جب تک کہ معیشت کا پہیہ نہیں رک چلے گا تو یہ روزگار کے مواقع کہاں سے ملیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی کنٹراڈکٹری پالیسی ہم چلا رہے ہیں. IMF کے منیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امیروں پہ ٹیکس لگائے، ٹیکس کے بیس کو براڈن کرے، اور جو ریونیو آئے تو اس سے پھر آپ غریبوں کو ریلیف دیں. میں اس سے 200% اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، لیکن وہ دوسری بات اس نے نہیں بتایا کہ جو ان کے اسٹاف نے آ کے 17% سے 20% انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا ہے اسٹیٹ بینک کا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 2-3% اور بڑھیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف سے آپ ریونیو اکٹھا تو کر رہے ہیں ٹیکس کی براڈنگ سے، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر جو ہے وہ آپ انٹرسٹ پیمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 6 مہینے کے جو نمبر آئے ہیں غالباً 7 مہینے کا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو FBR کا ریونیو ہے اس میں کوئی 17% گروتھ ہے، لیکن ہمارے انٹرسٹ پیمنٹ میں کتنا گروتھ ہے؟ 77%. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم 77% ریونیو کو ہم بڑھائیں گے؟ یہ ممکن ہے اس معیشت کا جس کا پہیہ بالکل بیٹھ گیا ہے؟ تو یہ کنٹراڈکٹری پالیسیز ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو ان کو بتانا چاہیے، IMF کے اسٹاف کو. یقیناً بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. گزشتہ 8-9 گھنٹے سے عمران خان کی لاہور میں زمان پارک رہائش گاہ کے آس پاس کا علاقہ پولیس اور PTI کارکنوں کے درمیان میدان کارزار یا کشمکش کا ماحول بنا ہوا ہے. کثیر پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. کارکنوں کا کہنا ہے وہ کسی صورت میں عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے. پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اسلام آباد کی عدالت کے وارنٹ لے کر آئی ہے. عمران خان کو گرفتاری کا حکم اسلام آباد کی عدالت نے دیا ہے. اس دوران پولیس زبردست آنسو گیس پھینک رہی ہے جو کہ عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر بھی پھینکے گئے ہیں، اور اس دوران لاٹھی چارج بھی ہوا ہے اور آنسو گیس کا کثرت سے استعمال، کارکنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ بھی. یہ کیفیت جاری ہے. آج اسلام آباد پولیس تیسری مرتبہ پہنچی تھی زمان پارک، اور دوپہر سے اب تک یہ پولیس اور PTI کارکنوں کے درمیان مسلسل ایک ماحول ہے اور تصادم کی کیفیت ہے جو کہ اس وقت بھی جاری ہے. صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب رینجرز بھی اس علاقے میں موجود ہے. عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف اس کے بعد اس میں پورے ملک میں واقعات ہو رہے ہیں. لاہور، کراچی، پشاور، راولپنڈی، فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں PTI کے کارکنان احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور مختلف مقامات پر پولیس کے ساتھ ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں. لاہور کے مختلف علاقوں میں کشیدگی پھیلی ہوئی ہے. GT روڈ پر گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. مختلف شہروں کی سڑکوں پر ٹریفک جیم ہے اور GT روڈ پہ بھی پولیس اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں آئی ہیں. ہو سکتا ہے آئندہ کسی لمحے یا آج رات کسی پہر پولیس بھرپور کوشش کرے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ میں داخل ہو، عمران خان کو گرفتار کر لے. تو شاخانہ کیس میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہے، مگر آج سارا دن ان وارنٹ گرفتاری کی خلاف مزاحمت PTI کے کارکنوں نے جاری رکھی. پولیس نے بھرپور کوشش کی کہ طاقت کے استعمال سے مظاہرین کا گھیرا توڑے اور زمان پارک کے قریب داخل ہو، مگر وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئے. یہ کارروائی آج اس وقت دوپہر کو شروع ہوئی جب مریم نواز اور رانا ثناء اللہ خان لاہور سے تھوڑی دور شیخ پورہ کے مقام پر ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، جہاں رانا ثناء اللہ خان نون لیگ کے کارکنوں کو یہ کہہ کے ان کا لہو گرما رہے تھے کہ پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے اور آج ہم عمران خان کو گرفتار ضرور کریں گے. موضوع پہ بات کرنے کے لیے اب ہم جائیں گے براہ راست زمان پارک، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جناب فواد چودھری. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ بتائیے گا کہ کیا PTI لیڈرشپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کارکنوں کا تو یہ فیصلہ ہے کہ وہ عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے، تو PTI مزاحمت کرے گی عمران خان کی کسی بھی گرفتاری کی کوشش کی؟ دیکھیں کامران صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے بھی ایک بیان چلایا رانا ثناء اللہ کا، اور ابھی بھی رانا ثناء اللہ کا ایک اور بیان یہ ہے کہ جی ہم
فتنے سے پاکستان کو پاک کر دیں گے. اب یہ کھلی کھلی دھمکیاں ہیں رانا ثناء اللہ کی طرف سے عمران خان کی جان لینے کی. اور اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ اس FIR میں نامزد ملزم ہے جس میں عمران خان کی اسیسینیشن کا جو کہا گیا ہے. اب جو عمران خان کے اوپر اسیسینیشن حملہ ہوا اس میں رانا ثناء اللہ نامزد ملزم ہے. اب ہم یہ ہے کہ ہم عدالت کے سامنے کو سرنڈر ہونے کو تیار ہیں، لیکن پولیس کے حوالے ہم عمران خان کو نہیں کر سکتے جب تک ان کی زندگی کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہ ہو. اور رانا ثناء اللہ اور یہ جو پولیس فورس جو ان کی ہے وہ بیسکلی تو اسیسنز ہیں، اور اگر عمران خان کو حوالے کر دیا جائے اور ان کی زندگی ہی چلی جائے تو پھر اس کا گارنٹی کون دے گا. لہٰذا اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ فوری طور پہ پولیس آپریشن روکا جائے تاکہ عمران خان عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کر سکے. تو یہ تھا کہ عدالت نے تو 13 مارچ تک کی ٹائم دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی توشہ خانہ کیس میں، لیکن اس کے باوجود تو آپ نے عمران خان صاحب کو یا عمران خان نے خود کو عدالت کے سامنے سرنڈر تو نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی کہ آپ عمران خان، ہم دیکھیے ایک دن میں اس وقت 82 کیسز ہیں، عمران خان ایک دن میں 4 5 عدالتوں میں پیش ہوئے، لیکن F8 کورٹس میں پیش ہونے میں ایک اسپیسیفک انفارمیشن تھی کہ ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوگا. اور یہ اسی لیے ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور اس کی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 15 ڈالی ہوئی ہے، اور اس میں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عمران خان ویڈیو لنک کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں یا انہیں کوئی اور جو جیسے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس ہے، ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ اگر وہ ان کا کیس سن لیا جائے. آپ کراچی میں جو اسلام آباد کے لوگ ہیں اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ F8 جو کورٹس ہیں وہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ لوکیشن بہت ہی زیادہ پرابلمٹک ہے. لہٰذا صرف یہ خواہش تھی کہ یا وہ کسی محفوظ جگہ پہ ان کو حاضری لگوا لیں یا ویڈیو لنک سے پیش ہو جائے. اور ویسے بھی یہ اتنا غیر اہم اور معمولی کیس ہے جس میں یہ کہنا کہ ان کی حاضری جو ہے وہ اس سے کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. مگر فواد جوہری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ کے پاس لیگل کیا کوریج ہے، کیونکہ خان صاحب کے خلاف یہ وارنٹ گرفتاری ہے، پولیس وہ وارنٹ ساتھ لائی ہے، اس سے پہلے جو ان کو کنسیشنز دیے گئے وہ تو پورے ہو گئے ہیں، تو اس وقت آپ کو لیگل کوریج ہے، آپ کس طریقے سے مزاحمت یا گرفتاری سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پولیس کا تو انلیگل ہے. جب ہائی کورٹ میں اپلیکیشن داخل ہو چکی ہے اور صبح وہ کیس ہیئرنگ کے لیے لگا ہوا ہے تو پولیس آپریشن کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. پولیس کو ہے اس کو موقع دینا چاہیے کہ وہ جج صاحب فیصلہ کرے. وہ جج کے فیصلے سے پہلے ہی دراصل دیکھیے اس طرح آپ نے کب سنا ہے کہ حاضری کے لیے عدالت میں ایک پورے جو ہے وہ پولیس فورس حملہ ہی کر دے، 300 لوگوں کو زخمی کر دیا اب تک انہوں نے. پورے اسلام آباد میں، کراچی میں، ہر جگہ گرفتاریاں. جی ہاں، آپ کی بات درست ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ کیوں خان صاحب کی پیشی نہیں کروا رہے آپ لوگ، حاضری کرا رہے؟ کیونکہ بہت سمپل معاملات ہیں جس میں ظاہر ہے کہ ایک بار وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، کورٹ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد بیل بھی مسئلہ نہیں ہے اور یہ حجت بھی تمام ہو جائے گی. تو اس میں کیوں یہ، کیونکہ اس میں بہت تاخیر ہوئی ہے یا اس میں نہیں اس پہ کمپلائنس ہوئی ہے، اس لیے تو یہ پرابلم کھڑا ہوا ہے. نہیں کامران صاحب، میں نے ابھی آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ عمران خان جہاں 4 عدالتوں میں پیش ہوئے وہاں 5ویں عدالت میں بھی وہ پیش ہو سکتے تھے، لیکن اسپیسیفک انفارمیشن تھی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی F8 کورٹس میں، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے F8 کورٹس کے معاملے کے اوپر پٹیشن ایڈمٹ کی ہوئی ہے اور فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں یہ کیس سنا جا سکتا ہے یا لازمی عمران خان کو F8 کورٹس میں ہی بھیجا جانا ہے تاکہ کوئی ان کو جان لے لے. اب اگر آپ ایک اسپیسیفک انفارمیشن ہے، ہم نے IG اسلام آباد سے شیئر کی ہے، ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے شیئر کی ہے، اس کے بعد یہ ضد کرنا کہ آپ 4 عدالتوں میں پیش ہوئے، نہیں آپ یہیں پہ جا کے اس کے پاس پیش ہوں گے، یہ پرابلم ہے. یہ فرمائیے کہ کل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ لوگوں نے پٹیشن کی ہے وہ کل لگی ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب کے سامنے، کل خان صاحب جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ جی بالکل. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنا جو کیس ہے 15 تاریخ کا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس میں فیصلہ کر دیں سیکیورٹی پروویژنز کا، اور وہ سیکیورٹی کے بعد جو ہے عمران خان پھر جہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ بڑا سمپل آپ دیکھیں، حاضری لگانے کے لیے عمران خان کو اب 82 کیسوں میں عمران خان ہیومنلی کیسے پاسبل ہے ہر کورٹ میں جائے؟ آپ کوئی میکنزم، جس طرح ہندوستان میں
नरसिम्हा राव के ऊपर मुकदमे हुए, राजीव गांधी के ऊपर मुकदमे हुए, वहाँ की अदालतों ने एक मैकेनिज्म बना दिया, एक अदालत तय कर दी और कहा कि सिर्फ यहीं पे सारे केसेस जो हैं वो सुन लिया करें। हम अब दुनिया तरक्की भी कर गई है, वीडियो लिंक भी अवेलेबल है। आखिर इमरान खान को ले जाने का इस तरह से मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान को खतरे से दो चार किया जाए और उनको उनके ऊपर असैसिनेशन। ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि वीडियो लिंक्स पे तो सुप्रीम कोर्ट पे भी केसेस चल रहे हैं, हाजिरियाँ हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल कल देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है और उसके बाद फिर इसमें क्या सूरत है। और फिर आज रात देखते हैं कि पुलिस कितनी कोशिश करती है, इमरान खान को गिरफ्तार करती है, ज़मान पार्क में दाखिल होती है या नहीं। वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए फिर हम जाते हैं बराह रास्त ज़मान पार्क, जहाँ पर लियाकत अंसारी मौजूद हैं। लियाकत अंसारी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है। कुछ खबरें ये आई हैं कि पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पीछे चले गए हैं, वाटर कैनन्स हटाई गई हैं, कारकुनों का क्या हाल है यहाँ पर और टेम्परेचर क्या है? इस वक्त सूरत हाल सर ये है कि यहाँ पर जो धर्मपुरा अंडरपास था, जो कुछ देर पहले पीटीआई के कारकुनों ने खुलवा लिया था, उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने आकर दोबारा से लाठीचार्ज और शेलिंग का सिलसिला शुरू किया और पीटीआई के कारकुनों ने दोबारा वहाँ से मुज़ाहमत की और पीटीआई के कारकुन इस वक्त वहाँ से भी पुलिस को पसपा करने में कामयाब हो चुके हैं और दोबारा अंडरपास जिसका पुलिस कब्जा लेना चाहती थी, उसको अपनी दस्तरस में लाना चाहती थी, वहाँ से पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। दूसरी तरफ एचिसन कॉलेज के ऊपर जो था उसके सामने से पुलिस जो है वो शेलिंग कर रही थी और लाठीचार्ज भी किया जा रहा था, लेकिन वहां भी पीटीआई के कारकुनों ने सख्त तरीन मुज़ाहमत की और पुलिस को जो है वो मार रोड अंडरपास के नीचे जाना पड़ा ताकि वहां पर पीछे जाकर अपनी दोबारा से साफबंदी कर सके। तो इस वक्त जो है वो वक्फे से शेलिंग तो जारी है आंसू गैस की और पीटीआई के कारकुनों की तरफ से मुज़ाहमत भी की जा रही है, लेकिन सूरत हाल ये है कि एक वाटर कैनन को आग लग चुकी है और दूसरी वाटर कैनन के टायर पंक्चर हो चुके हैं, इसलिए वाटर कैनन जो है वो इस वक्त फंक्शनल पोजीशन में नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो लाठीचार्ज और जो आंसू गैस की शेलिंग है उसका सहारा ले रही है। जो शेल यहाँ से मौका से मिले हैं ज़मीन से, उनमें कुछ शेल ऐसे भी आए हैं जो एक्सपायरी थे और दिसंबर 2022 में वो एक्सपायर हो चुके थे। वो शेल भी यहाँ पर जो है आंसू गैस के कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये कारकुनों ने क्या ज़मान पार्क जो इमरान खान की रिहाइश गाह है उसको घेरे में लिया हुआ है चारों तरफ से कारकुनों ने? अब बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। एक तरफ तो पीटीआई के कारकुन जो है वो इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल गेट के सामने और सर्विस रोड पे खड़े हैं, तकरीबन 300 से 400 कारकुन वहां पर मौजूद है। कुछ कारकुनों ने धर्मपुरा अंडरपास की तरफ पोजीशन संभाली हुई है, कुछ कारकुन जो है वो गेट नंबर 2 जो कि इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ जाता है वहां पर मौजूद है और कुछ कारकुन गेट नंबर 1 पर मौजूद हैं और कुछ महाज जो है वो एचिसन कॉलेज के सामने लगा हुआ है। तो तकरीबन 4 से 5 मुकामात पर पीटीआई के कारकुन तकसीम होकर जो है वो मुज़ाहमत कर रहे हैं और पुलिस जो है जिस नफरी में यहां पर मौजूद है शायद अब वो भी थक चुकी है और पुलिस के लिए भी अब 2:45 बजे से जो ऑपरेशन था उसमें अब कामयाबी के आसार जो है कम दिखाई देते हैं कि अगर यही पुलिस जो है वो ऑपरेशन को जारी रखती है तो जिस अंदाज से पीटीआई के कारकुन जो है वो पोजीशनें संभाले हुए हैं, शायद ये पुलिस जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार ना कर सके। चाहे जाए कि इमरान खान खुद गिरफ्तारी दें या फिर कोई और हिकमत अमली सामने आए, तो बहरहाल इस वक्त पुलिस के लिए काफी मुश्किल है। पुलिस ने जितना भरपूर अंदाज से अपने सोर्सेस को इस्तेमाल करना था किया है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो सकी। सिर्फ एक मौका आया था जब डीआईजी इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान की रिहाइशगाह के 10 फुट दूर तक पहुंचे थे और बाकी कारकुन जो है उस वक्त पुलिस मुंतशिर करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह के अंदर से और बाहर से इस कदर शिद्दत के साथ पथराव हुआ था कि जिसमें डीआईजी शदीद जख्मी हुए और उसके बाद पुलिस को वहां से भी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमारे साथ ज़मान पार्क से मौजूद थे। और आज इमरान खान ने अब से थोड़ी देर कबल एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसके बाद मज़ीद जो पीटीआई के कारकुन हैं मुतहर्रिक नज़र आए हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाक़ों से, जहाँ पर अब ये सैकड़ों या शायद 2-4 हज़ार की तादाद में इस वक्त मौजूद है ज़मान पार्क के आसपास। इमरान खान का कहना था। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद एक बार फिर जिक्र करेंगे तोशाखाना मामलात का, जिसने साबित कर दिया है कि पाकिस्तानी क़यादत, सियासी क़यादत अगर इख्तिदार में हो, वज़ीर आज़म हो, सदर हो, वज़ीर हो, तो उसका सर कढ़ाई में होता है, 5 उंगलियां घी में होती हैं। और वही सूरत हाल रही है। लोगों के असासे बन गए और ऐसे असासे जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती दुनिया के किसी मुल्क में। इस अंदाज से सरकारी तहाइफ का इस्तेमाल नहीं होता। 10-10% कीमत, 5-5% कीमत लगाई जाती है और फिर अदायगियाँ कर दी जाती है। उसमें
کیا واقعی وہ ڈکلیئرڈ انکم سے ہوتی ہے؟ کیا واقعی اس کو باقاعدہ ایسٹس میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ کیا الیکشن کے گوشواروں میں ذکر کیا جاتا ہے؟ ان گنت سوالات ہیں ان توشہ خانوں کے تحائف کے حوالے سے، جس کی گنگا بہتی رہی ہے اور کم از کم 35 سال میں اس کو خوب اس کے مزے اڑائے گئے ہیں، وارے نیارے کیے گئے ہیں۔ اس کی قانونی حیثیت کا جائزہ لیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سندھ میں میرٹ کا قتل عام اور پرچیوں پر بھرتیوں کا راج کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ صوبے میں اعلیٰ عہدوں پر شفاف طریقے سے بھرتیوں کے لیے بنایا گیا ادارہ سندھ پبلک سروس کمیشن، جو ہر صوبے میں موجود ہے۔ وفاق میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن نہیں موجود ہے۔ سندھ میں پبلک سروس کمیشن کئی سالوں سے مسلسل معینہ طور پہ کرپشن کا ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا ہے۔ ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن کے تحت اسسٹنٹ کمشنر، سیکشن آفیسرز، ETO سمیت ایگزیکٹو گریڈ کے عہدوں پر 200 سے زائد بھرتیوں میں جعلسازی کا نیا فراڈ پکڑ لیا ہے۔ حیران کن بات ہے کہ پبلک سروس کمیشن نے یہ جعلسازی سندھ ہائی کورٹ کی نگرانی میں ہونے والے کمبائنڈ کمپٹیٹو امتحانات میں کی اور کروڑوں روپے رشوت کے عوض نااہل امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا، پھر ان کو اقربا پروری کر کے نتائج ان کے تبدیل کر دیے گئے۔ لیکن سندھ ہائی کورٹ نے کمیشن حکام کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور سال 2020 میں ہونے والے مقابلے کے امتحانات ہی منسوخ کر دیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ پبلک سروس کمیشن 2 ماہ میں ہائی کورٹ کی نگرانی میں مذکورہ انتخابات کا دوبارہ انعقاد کرے اور امتحانی نتائج میں مبینہ فراڈ کرنے والے کمیشن کے سابق چیئرمین نور محمد جادمانی، سابق کنٹرولر ہادی بخش کلوڑو اور دیگر افسران کے خلاف کارروائی کر کے عدالت میں رپورٹ جمع کرائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آفیشل اسائنی نے عدالت میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کی کرپٹ انتظامیہ نے نومبر 2020 میں ہونے والے مقابلے کے امتحانات کے نتائج 2.5 سال تک روکے رکھے اور پھر جعل سازی سے نتائج تبدیل کر کے عدالتی عملے کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ دراصل سندھ پبلک سروس کمیشن پچھلے 2 اشروں سے کرپشن، سفارش، اقربا پروری کی بنیاد پر بھرتیاں کرنے کے اسکینڈلز کی زد میں ہے اور قابل امیدواروں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ 2003 میں مقابلے کے امتحان میں 50 سے زائد ناکام امیدواروں کو بھرتی کرنے کا نیب ریفرنس دائر ہوا تھا۔ 2013 میں مقابلے کے امتحان میں بڑے پیمانے پر گھپلوں پر سپریم کورٹ نے امتحانات کے نتائج کالعدم قرار دیے تھے اور کمیشن کے چیئرمین اور 6 ممبران کو عہدے سے فارغ کیا تھا۔ پچھلے سال سندھ ہائی کورٹ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ہی بند کر دیا تھا۔ کمیشن کے سابق چیئرمین اور ممبران کی تقرریاں غیر قانونی قرار دی تھی۔ کرپشن کی وجوہات کی بنا پر یہ آئینی ادارہ 16 ماہ تک غیر فعال بھی رہا۔ اس پروگرام میں ہم بھی متعدد بار سندھ پبلک سروس کمیشن کے غضب کرپشن کی کہانیاں پوسٹ مارٹم کرتے رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اعلیٰ عہدوں پر بھرتیاں کرنے والے ادارے سندھ پبلک سروس کمیشن کو ہول سیل کرپشن کا گڑھ قرار دیا اور 2018 کے کمبائنڈ کمپٹیٹو امتحان کا منسوخ کر دیا۔ سندھ پبلک سروس کمیشن پر میرٹ کے قتل اور کرپشن کو فروغ دینے کے الزامات اس وقت سنگین ایک لیول پہ پہنچے ہیں۔ کمیشن کے اراکین نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی بندوں کو تھوک کے حساب سے اعلیٰ بھرتیاں کی ہیں۔ حکومت سندھ کا محکمہ صحت میں 1000 کے قریب ڈاکٹرز کی اسامیوں کے لیے سندھ پبلک سروس کمیشن نے امیدواروں سے لازمی تحریری امتحان لیے بغیر ہی انہیں محکمہ صحت میں بھرتی کرا دیا ہے۔ اب ایک نئی غیر معمولی کیفیت کو جنم لیا ہے اور آج سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت سندھ پبلک سروس کمیشن کے جو امتحان ہو رہے ہیں، اب سندھ ہائی کورٹ خود اس کی نگرانی کر رہا ہے اور آج اس سلسلے میں باقاعدہ اس عمل کا آغاز کیا گیا۔ آج سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت کراچی، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ میں منعقد ہونے والے جو ایگزام تھے ان کی نگرانی ہائی کورٹ کے آفیسرز نے کی۔ سندھ حکومت کی جانب سے ادارے میں شفافیت یقینی بنانے اور پبلک سروس کمیشن کے قوانین اور قواعد میں اصلاحات کی یقین دہانیوں کے باوجود عدالتی حکم کے تحت ادارے کو 9 ماہ پہلے دوبارہ فعال بنایا گیا تھا۔ نئے چیئرمین اور نئے ممبران کی تقرر ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میرٹ کے قتل عام اور بھاری رشوت کے عوض صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر من پسند نااہلیوں کی بھرتی کا سلسلہ جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اور جس پر سندھ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر یہ تمام نتائج منسوخ کر دیے ہیں اور سندھ پبلک سروس کمیشن کے عہدیداروں کے خلاف راست بڑی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات لیتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، بتائیے گا کہ سندھ میں پبلک سروس کمیشن میں جعل سازی کا یہ نیا فراڈ، نیا سلسلہ سامنے آیا ہے، یہ بتائیے کہ اس دفعہ کیا طریقہ کار اپنایا گیا اور کس طریقے سے
ان امتحانات کے نتائج میں دھاندلی کی گئی؟ 2021 میں ایک فیصلہ آیا ہائی کورٹ کا، حیدرآباد ہائی کورٹ کا، ڈاکٹروں کے اپائنٹمنٹ میں جو بہت بڑا ایک فراڈ ہوا، اس کے نتیجے میں کمیشن کو ہائی کورٹ نے بند کر دیا. کمیشن کے جو جتنے بھی کام تھے وہ بند ہو گئے. کمیشن کا عملی طور پر سندھ پبلک سروس کمیشن بند ہو گیا اور 1.5 سال تک کمیشن بند رہا. تو اس کی وجہ سے یہ نتائج بھی رکے رہے. اور اب دوبارہ جب سندھ گورنمنٹ نے ہائی کورٹ کی اجازت سے کمیشن کو کھولا اور فعال کیا تو اب نیا چیئرمین آیا، نیا کنٹرولر امتحانات آیا، تو انہوں نے جا کے جب اس کو دیکھا جو نتائج جو رکے ہوئے تھے 2020 کے، تو ان کو یہ شک ہوا کہ جو سابق چیئرمین اور کنٹرولر اور انتظامیہ تھی انہوں نے بڑے پیمانے پر اس میں گڑبڑ کی ہے. تو انہوں نے آفیشیل اسائنی کو لکھا، سندھ ہائی کورٹ کے آفیشیل اسائنی کو، کہ جی وہ آ کر جو ہے نا وہ اس کو چیک کرے تاکہ جو ہے نا ان نتائج جو رکے ہوئے نتائج ہیں ان کا اعلان کیا جا سکے. جب آفیشیل اسائنی آیا 1 ماہ پہلے پبلک سروس کمیشن کی ہیڈ آفس میں اور چیک کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ جتنی بھی کاپیاں تھیں، امتحانی کاپیاں، اس کو ڈی کوڈ کر کے اور دوبارہ ریکٹیفیشن کے نام پہ دوبارہ ایگزامنرز کو بھیجی گئی. اور ایگزامنرز نے بڑے پیمانے پر وہ جتنی کاپیاں تھیں ان میں جو پہلے نمبر امیدواران کو دیے تھے وہ سارے کاٹ کے پھر نئے نمبر دیے گئے. جو فیل امیدوار تھے ان کو پاس کیے گئے، جو پاس امیدوار تھے کئی ان کو پھر بہت زیادہ نمبر دے کر ان کو میرٹ پہ آنے کے لیے ان کا راستہ کھولا گیا. تو اس پہ آفیشیل اسائنی نے یہ اعتراض کیا. اور اس کے علاوہ اس میں یہ تھا کہ اس پہ جو سپلیمنٹ اس حد تک کیا گیا کہ جو سپلیمنٹ لگائے گئے تھے پیپر، جو اضافی سپلی لگائی گئی تھی وہ تک چینج کر دی گئی، اس کی کوڈنگ نہیں کی گئی. اور یہ جتنی بھی ریکٹیفیکیشن کے خلاف کے نام پہ کارروائی کی گئی اس کا ہائی کورٹ کے آفیشیل اسائنی اور انتظامیہ کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی. تو پھر آفیشیل اسائنی نے گویا کہ انہوں نے تمام جو جو آنسر شیٹس تھی وہ بدل دی، اس کے ساتھ جو سپلیمنٹری آنسر شیٹس تھی وہ بدل دی، نمبر بدل دیے، نمبر بڑھا دیے، پاس کو فیل کر دیا، فیل کو پاس کر دیا. تو جو بیچارے ایکچول جیتے یعنی کہ جو میرٹ پہ آئے تھے، جو کہ میرٹ پہ انہوں نے لسٹ پہ ٹاپ کیا تھا، وہ تو کہیں کھو گئے ہوں گے. اہل امیدواروں کا تو بیچاروں کا بیڑا غرق ہو گیا. اور یہ جتنے نااہل تھے جنہوں نے رشوتیں دیں یا جو کہ سندھ کی حکومت کے بڑوں کے یا سیاستدانوں کے بڑوں کے تھے ان کو آگے بڑھا دیا گیا. تو اس میں تو یہ تو پورا الٹ کر دیا گیا نظام. خان صاحب یہ جو امتحان ہے اس میں تو تقریباً 2000 کینڈیڈیٹ نے حصہ لیا تھا. اور یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے رپورٹ کے مطابق جو انکوائری کمیٹی چیئرمین جو موجودہ ہیں پبلک سروس کمیشن کے جو بٹھائی تھی اس میں یہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً 400 کاپیوں پہ 400 جو پرچے ہیں ان میں گڑبڑ کی گئی ہے. آفیشیل اسائنی نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ جس کے 4 نمبر تھے امیدوار کو اس کو 98 نمبر دیے گئے ہیں، کسی کے 78 نمبر اضافی دیے گئے ہیں. اور کئی امیدواران ایسے ہیں جن کو 40 نمبر اضافی دے کر میرٹ کے لایا گیا ہے، اوپر لایا گیا ہے تاکہ وہ پاس ہو سکے. اور اس نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اس کا یہ جتنا بھی فراڈ ہوا ہے، جعل سازی ہوئی ہے، یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے تاکہ من پسند لوگوں کو، نااہل لوگوں کو میرٹ کے بنیاد پر اہم عہدوں میں بھرتی کیا جا سکے. تو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو تقریباً 12-13 سال سے چل رہا ہے، گویا 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یہاں پر. اور یہ سندھ پبلک سروس کمیشن جو کہ مقابلے کا امتحان، جو کہ سب سے شفاف ادارہ جس میں بہترین میرٹ ہونی چاہیے، پورے پاکستان کے دوسرے صوبوں میں اس میں مسئلہ نہیں آتا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں نہیں آتا. سندھ میں 15 سال سے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک سندھ پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین چھوڑ کے چلا گیا، اتنا اس پہ دباؤ لگایا، اس نے ٹی وی پہ ہمیں انٹرویو دیا، ہاتھ جوڑے اور وہ چلا گیا. تو آخر کچھ نہیں بدل رہا، کوئی سبق نہیں سیکھا جا رہا. جی خان صاحب یہ مسلسل جو ہے تقریباً چوتھا پبلک سروس کمیشن کا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے جس پہ اعتراضات آئے اور فراڈ سامنے آئے. پہلے تو 2003 میں امتحان ہوا تھا، اس پر بھی اسی قسم کے فراڈ آیا، اس میں نیب کا ریفرنس بنا. اور اس کے بعد 2013 کا پبلک سروس کمیشن کا امتحان ہوا، اس میں بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہوئی. نتیجہ یہ نکلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لیا، وہ اس امتحان کے نتائج اسکریپ کر دیے. اس وقت کا جو چیئرمین تھا اس کو عہدے سے ہٹا دیا، 6 ممبران کو عہدے سے ہٹا دیا. اس کے بعد 2018 کا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام تھا، اس پر ہائی کورٹ حیدرآباد نے ان نتائج پر اعتراض کیا، ان کو رد کیا. بعد میں سپریم کورٹ نے ان نتائج کو بحال کیا. 2019 میں جو کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام ہوا
اس پر بھی اعتراضات ہوا. نیب میں اس پر اس کی مطلب باقاعدہ انکوائری چل رہی ہے. سابق چیئرمین نور محمد جاردمانی، ہادی بخش کلوڑ دیگر کے خلاف انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کیا، اور اب یہ 2020 کے امتحان کی کہانی یہ بھی سامنے آ گئی. بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ سندھ میں 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت. سندھ پبلک سروس کمیشن کا صرف احوال دیکھ لیں اس 15 سال میں کیا ہوا ہے. یہ میرٹ کا ادارہ جس کو صاف شفاف ہونا چاہیے، جس نے کہ سندھ کی تمام گریڈ 15-16 سے اوپر کے تمام اہلکاروں کی بھرتی کرنی ہے. یہ سندھ کا مستقبل ہے، سندھ کی بیوروکریسی کا مستقبل ہے، سندھ میں گورننس کا مستقبل ہے. اور جس طرح کی یہاں کرپشن، لوٹ مار، میرٹ کا قتل عام، جس طرح سے نااہلیت کو آگے لایا گیا ہے گزشتہ 15 سال میں، یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.